الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بزرگان محترم و برادران حدیث، آج ہم اور آپ سفر کے مہینے میں موجود ہیں اور یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اسلامی مہینوں میں بہت سارے مہینے ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی خاص واقعے کے ساتھ منسوب ہیں، ان کی نسبت ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، وہ ایک خاص واقعے کے ساتھ منسوب ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ منسوب ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ ہے، وہ معراج کے واقعے کے ساتھ منسوب ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، وہ شب برات کی رات کی فضیلت کی وجہ سے مشہور ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی بہت ساری عبادتوں کی وجہ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ تو اسلامی مہینوں میں بہت سارے مہینے ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ منسوب ہے اور اس کی وجہ سے ان کی شہرت ہے، اور یہ صرف اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو عیسوی کیلنڈر ہے اس میں بھی بہت سارے واقعات بہت سارے مہینوں میں تاریخوں میں پیش آتے ہیں اور وہ ہم یادگار مناتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے قوموں کے اندر ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ مختلف یادگار اور مختلف دن جو ہے وہ مناتے ہیں۔ اصل میں
اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے کہ انسان کو خوشی منانی سالگرہ کر لیتا ہے، عقیقہ کر لیتا ہے، بچے کی روزہ خشائی کر لیتا ہے، بچے کے قرآن پڑھنے کے لیے اس کی بسم اللہ کی تقریب کر لیتا ہے۔ خوشی منانے کے لیے اللہ نے بہت سارے طریقے رکھے ہیں اور وہ انسان کی جبلت میں اور اس کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غم منانے کا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ یعنی کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھائی آج میں افسوس کروں گا اور غم مناؤں گا، تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے رونے لگے کہ بھائی آج جو ہے۔ ہاں، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے قدرتی طور پر، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی غم کا واقعہ پیش آ جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو اس کا اثر قدرتی طور پہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے انسان اگر کوئی غم منانا چاہے تو وہ نہیں منا سکتا۔ اللہ نے ایسا کوئی طریقہ نہیں رکھا۔ میں یہ بات بتا رہا تھا، کچھ مہینے ایسے بھی ہیں اسلامی جن طریق کے اندر کے، جیسے سفر کا مہینہ ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ اہم کوئی خاص واقعہ اس کے ساتھ منسوب نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو۔ جیسے معراج کا واقعہ ہے، وہ رجب کا مہینہ مشہور ہے، سفر کے مہینے میں نہیں۔ یا جمادی الاول کا مہینہ ہے، جمادی ثانی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی اہم یادگار یا واقعہ نہیں ہے۔ اسی طرح ذیقعد کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں ہمارے لوگوں کے اندر معاشرے میں یہ چیز مشہور ہے کہ یہ خالی کے مہینے ہیں، اس کے اندر کوئی واقعہ، کوئی یادگار نہیں ہے، خالی کے مہینے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ تصور لوگوں کے اندر موجود تھا۔ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، جو حدیث میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ تصور موجود تھا کہ کچھ مہینے خالی کے مہینے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی واقعہ پیش نہیں آتا۔ تو ان مہینوں میں عرب کے اندر نکاح نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے یہ جو ہے مبارک مہینے نہیں۔ ابھی ایک نکاح ہوا تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو ابھی تو محرم کا مہینہ ہے، تو میں نے بولا کیا ہو گیا بھائی، محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ جو ہے وہ تو فضیلت کا مہینہ ہے۔ تو کہہ رہے نہیں، اس میں تو غم مناتے ہیں۔ میں نے بولا ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو غم مناتے ہیں، جو شہید ہے اس کا غم کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہے، تو ان کا تو غم۔ اچھا، اسلام میں 3 دن سے زیادہ کا غم ہے۔ ہمارے مولانا صاحب فرماتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے کسی سے کہا کہ کسی نے مولانا صاحب سے کہا، ایک عالم نے، بہت بڑے عالم تھے، آپس کے تعلقات تھے، کہ مولانا صاحب وہ امام حسین کا 40واں ہے تو آپ ہمارے آئیے گا۔ تو مولانا صاحب نے کہا آپ نے سوئم میں تو بلایا نہیں۔ تو ہمارے یہاں محرم بھی افضل، سفر بھی افضل، ربیع الاول بھی افضل، جمادی الاول بھی جو ہے وہ افضل۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی 2 حیثیتیں، ایک قرآن میں ہے جو وحی نازل ہے، اور ایک وحی وہ نازل ہوئی کہ جو حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا مگر وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اور وہ کہلاتی ہے حدیث قدسی۔ جو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے وہ کہلاتی ہے حدیث قدسی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ کہلاتا ہے حدیث نبوی۔ یہ ہے ان دونوں میں فرق۔
تو حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، دہر کا مطلب زمانہ، وقت، گھڑی، مہینے، سال، یہ سب زمانے کے حصے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہیں کہو، وَأَنَا الدہر، چونکہ زمانہ میں خود ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانہ میں خود ہوں، یعنی میں نے ہی تو پیدا کیا، وقت جو میں نے بنایا ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ تو لہذا نہ سفر کا مہینہ برا، نہ ذیقات کا مہینہ برا۔ ہاں اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کے ہاں سفر کے مہینے میں، مثلاً میرے نانا کا جب انتقال ہوا سفر کا مہینہ تھا، میں کہوں گا کہ یار سفر کے مہینے میں انتقال ہوا تو یہ مہینہ جو ہے میرے لیے غم کا مہینہ ہے، لیکن سفر کا مہینہ جو ہے وہ اپنی ذات سے غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ایک وقت میں دو کام ہو رہے ہیں، اسی مہینے کے اندر کسی کے ہاں غم ہو رہا ہے، کسی کے ہاں انتقال ہو گیا سفر کے مہینے میں، تو دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف بچوں کی ولادت بھی تو ہو رہی ہے، بچے پیدا بھی تو ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے تو وہ خوشی کا موقع ہے۔ یعنی اگر کسی کے لیے اس مہینے میں غم ہے تو کسی کے لیے اس مہینے میں خوشی بھی ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ذیقات کا مہینہ تھا، عرب کے لوگ اس کو خالی کا مہینہ کہتے تھے، تو اب شادیاں تو روز ہی ہوتی، آج بھی ہزاروں شادیاں ہوں گی، کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی۔ تو ذیقات کا مہینہ تھا، شادیاں ہوئی، اس کے اندر اتفاق کی بات یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس مہینے میں دلہنوں کی اکثریت انتقال کر گئی، یعنی ذیقات کے مہینے میں جو نکاح ہوا ہے اس نکاح کے اندر جو عورتیں نکاح میں آئی تھیں ان کے بہت ساروں کے انتقال ہوا۔ تو عرب کے لوگوں نے اس دن کے بعد سے یہ عہد کر لیا کہ ہم ذیقات کے مہینے میں نکاح نہیں کریں گے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نکاح اس مہینے میں کروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا ہے وہ ذیقات کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بات فرماتی تھی، ایک ارشاد فرماتی تھی کہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ اتنی بڑی شخصیت، دنیا کی سب سے بڑی ہستی، دونوں جہان کے سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے نکاح میں آ گئے، تو اس سے بڑی میرے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی۔ اور وہ نکاح ہوا ہے ذیقات کے مہینے میں، یعنی خالی کے مہینے میں۔ اصل میں ہم نے تو ہر چیز کو ایک رسم بنا لیا ہے۔ یہ نکاح جو ہے یہ اصل میں ایک ایگریمنٹ ہے دو افراد کے درمیان اور ان کے ذریعے سے پھر دو خاندانوں کے درمیان۔ دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایک فنکشن ہے، ایک خوشی ہے، اور اس کے اندر بس جو آپ کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں وہ منا لیں، جتنا پیسہ آپ اس کے اندر خرچ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں خرچ سب کم سے کم ہو اس نکاح میں خیر و برکت زیادہ ہو۔ جس نکاح کے اندر خرچ کم سے کم ہو اس نکاح میں خیر و برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جس ولیمے میں غربا زیادہ ہوں، غریب لوگ، جس
ولیمے کے اندر، ولیمے کی دعوت کے اندر غریب لوگ شامل ہو، اس نکاح کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت ہو۔ اچھا، یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے ختم کر دی، بس اب ہم نے وہ رسم و رواج اور خوشی منانا جو ہے، حالانکہ خوشی کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بدو آیا دیہاتی، اور آ کے اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین ماذن نکاح، نکاح کیا ہے؟ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ مزاج کے اعتبار سے حکیم بھی تھے اور ظریف بھی تھے۔ اچھا، یہ چیز ظریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں نا، وہ مزاج جن کے اندر ہوتا ہے وہ حضور۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم اور آپ تو ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی سے مذاق نہیں کیا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں، مذاق کے مقابلے میں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مزاح۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی آئے، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، کھجور کھا رہے تھے۔ اچھا، جب آنکھیں دکھتے آتی ہیں تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ آپ میٹھی چیز نہیں کھائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں، تم کھجور کھا رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ والی آنکھ دکھ رہی ہے، اس طرف سے نہیں کھا رہا، میں اس طرف سے کھا رہا ہوں۔ مزاق، مذاق کیوں منع ہے، کیوں نہیں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اس مذاق میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسرے کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، اس کے دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مذاق نہیں کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طبیعت میں ظرافت بھی تھی لیکن حکیم بھی تھے۔ میں یہ بتا رہا تھا، یہ چیز دونوں میں ایک ساتھ بہت کم ہوتی ہے، یا تو کسی کی طبیعت میں حکمت، عقل مندی یہ زیادہ ہوگی، لیکن اس کے طبیعت میں ظرافت نہیں ہوگی، ہنسی مذاق نہیں ہوگا، خشک طبیعت کا ہوگا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں ظرافت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، لیکن وہ عقل مندی کی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ادھر ادھر کی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی دانائی نہیں ہوتی وہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد ایک مقدمہ آیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلانا میرا دوست ہے، ایک آدمی ہے میرے پڑوس کے اندر رہتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب میں تمہاری والدہ کو دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے تمہاری والدہ کو دیکھا ہے اور میں نے ان کو ہاتھ بھی لگایا۔ تو امیر المؤمنین آپ اس کو بلائے اور اس کو سزا دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سمن جاری کیے اور کہا کہ اس شخص کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ دعویٰ کرتا ہے تم نے ایسے ایسا کہا۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے خواب دیکھا، میں نے اس کو بیان کیا، میں نے ایسے دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا جلاد کو بلاؤ، جو کوڑے لگانے والا ہے اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور بلا کے وہاں میدان میں لے گئے اور لے جا کے دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا، اور جلاد سے کہا کہ اس کے جو سایہ پڑ رہا ہے اس کو کوڑے مارو، اور وہ اس کے کوڑے پڑنے لگے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر المؤمنین یہ جو آپ سزا دے رہے ہیں تو اس کے اوپر تو اثر نہیں ہو رہا، یہ تو سائے کے اوپر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اب حضرت امیر المؤمنین نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اس نے جرم بھی تو خواب و خیال پہ کیا، حقیقت پہ تو نہیں کیا، تو سزا میں اس کے جسم کے اوپر کیسے دے دوں؟ یہ تھی حکمت، ظرافت۔ تو بدو نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین ماذن نکاح کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، فرمایا سرور الشہر۔ اچھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ حدیث سنی مولانا صاحب سے، بہت پرانی بات ہے آج سے،
تو میں ایک دم حیران تھا، میں نے بولا یہ 1 مہینے کی خوشی ہے، سرور شہر ہے۔ اس کے بعد جب لکھا ہوا تو پتہ چلا 1 ہی مہینے کی۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہاں بھائی یہ لانا ہے، برتن لانے ہیں، فلانی چیز نہیں ہے، یہ راشن لانا ہے، یہ بچے ہو گئے، بچوں کے کپڑے بلانے ہیں، اس کی فیس جمع کرانی ہے۔ اسے آج بھی جو ہے وہ گھن چکر۔ حضرت مولانا ارتشاد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے رہنے والے تھے، تو وہاں پہ ایک نکاح ہوا، تو سارے لوگ تھے اس زمانے میں، تو نکاح ہوا تو لڑکی تھی بڑی ہوشیار۔ اس سے کیا کرا، وہ جب شادی کے پہلے دن نہ اتنی لمبی سی فہرست جو ہے وہ بنائی، اور وہ جب میاں آئے تو انہوں نے اس کے سامنے وہ فہرست دے دی کہ بھئی یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ ساری ضرورت کی چیزیں۔ اب وہ بڑا گھبرایا، انہوں نے بولا بھائی یہ پہلے ہی دن میری کلاس ہو گئی، تو اسے بولا کہ خدا کی قسم میں نے تو تجھے قبول کیا تھا، یہ اتنی لمبی فہرست جو ہے وہ قبول نہیں کی تھی۔ اس نے بولا کہ یہ تو ابھی پہلی فہرست آئی ہے، تم نے تو میری ساری زندگی کی فہرست جو ہے وہ قبول کی۔ بالکل اسی طرح حضرت مولانا ارتشاد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم اللہ کے سامنے قبول کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے قبول کیا، تو یہ اصل میں ہم نے ساری زندگی کے لیے اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو قبول کیا ہے۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہم کہہ دیتے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ ہم تو نسلی، اصل میں یہ بھی مسئلہ ہے، ہم لوگ ہو گئے نسلی مسلمان، یعنی باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، واقعی میں نہیں پتہ۔ لیکن یہ جو ایک کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اوپر ساری زندگی کی وہ اطاعت اور فرمانبرداری جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ آپ کے اوپر لاگو ہو۔ دوسری چیز پوچھی، بدو نے کہا امیر المومنین ثم ماذا، 1 مہینے کی خوشی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ لزوم مہری، اب لڑکی کے ہاتھ میں مہر رکھو۔ آپ کسی بھی تقریب کے اندر پتہ کر لیں تو اکثریت ایسی ہوگی جس نے مہر نہیں دیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کم رکھو، لیکن جو رکھو وہ پیمنٹ کرو، وہ دیو آپ۔ اچھا ہمارے یہاں یہ غلط تصور، ہم یہ سوچ کے رکھتے ہیں اپنی بیٹی کا مہر، اپنی بہن کا مہر، کہ اتنا مہر رکھ دو کہ خدا خواستہ جب حالات خراب ہوں تو یہ اس کے کام آئے۔ تو بھائی جس نے نہیں رکھنا وہ 10 لاکھ بھی آپ مہر رکھ دو، کروڑ بھی رکھ دو، وہ جس نے چھوڑنا ہے وہ تو چھوڑے، یہ وہ ہے نہیں، اس کا تعلق طلاق سے ہے نہیں، یہ ہے نکاح۔ ایک عورت جو آپ کو اپنے جو اپنی زندگی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے، جو آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ آپ 50,000 رکھ دیں، اگر آپ غریب ہیں 25,000 روپے رکھ دیں، لیکن جو مہر رکھے وہ آپ اس کو پیمنٹ کر دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نکاح کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ مہر کی ادائیگی کریں۔ اچھا چلے، اب چونکہ زیادہ رکھا جاتا ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ، اور تو آپ نہیں دے سکتے، اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے، آپ آدھا مہر دے دیں، آدھا بعد میں دے دیں، چوتھائی دے دیں، پھر چوتھائی دے دیں، پھر اس کے بعد چوتھائی دے دیں، اس طرح آپ دے دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے یکمشت اکٹھا جو ہے، لیکن ادائیگی کریں آپ، اس سے جو ہے برکت رہتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکت رہتی ہے، آپ کے ازدواجی تعلقات کے اندر خیر و برکت رہتی ہے، اس آپ کے دلوں کے اندر محبت اور مودت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا لزوم مہر۔ اب وہ بدو بھی ایسا تھا، وہ سوال پہ سوال، اس نے پھر پوچھا یا امیر المومنین ثم ماذا، پھر کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ قصور
غموم دار، غموم جمع ہے غم کی، پریشانیاں، ذمہ داریاں سمجھ لیں، اس کا صحیح ترجمہ انسان کے اوپر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، اس کو گھر کے کام کرنے ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، اس کے بعد بچے ہوں گے اس کی ذمہ داریاں کرنی ہے، سارے گھر کو سنبھالنا ہے۔ یہ جو تیار کر کے دولہا کو لے کے جاتے ہیں نا، ہار وار پہنا کے اور کپڑے وپڑے پہنا کے، تو یہ اسی لیے اس کو تیار کر کے لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے احساس نہ ہو۔ اگر اس کو احساس ہو گیا، یہاں 7 اسٹار سوسائٹی میں ایک لڑکا تھا، اتنا بڑا بچہ تھا، اس کا نکاح تھا، تو مولانا محمد اعظم صاحب نے کہا مولانا صاحب اس کا نکاح ہے، تو مولانا صاحب نے یہی تقریر جو میں نے کی نا، یہ اس کے سامنے بیان کی۔ اب اس کے بعد جب نکاح ہو جانے لگا تو مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں فلاں ملتے، فلاں قبول ہے۔ اب وہ ساری باتیں سن چکا تھا، وہ ہاں نہیں کر رہا۔ تو انسان کو اگر پہلے سے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ اچھا، یہ ہماری تھوڑی سی غلطی بھی ہے، جب اولاد جوان ہو جائے، بڑی ہو جائے، جب اس کا نکاح قریب ہو، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ بھائی یہ نکاح جو ہو رہا ہے، یہ اصل میں اس کے بعد تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئیں گی، وہ تم نے اس کو نبھانا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے۔ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غموم دار، پھر سارے زمانے کا غم آنا پڑتا ہے، ہر جگہ لفافے دینے، ہر تقریب پہ لفافے دینے، کہیں پیٹرول لگ رہا ہے آنے جانے میں، کہیں ملنے ملانے جا رہے ہیں، کہیں خوشی میں جا رہے ہیں، کہیں غم، سارے زمانے کا غم۔ پھر اس نے پوچھا یا امیر المؤمنین ثم ماذا، بھائی آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، سارے پیچھے بیٹھے، آگے کی جگہ خالی ہے، تاکہ پیچھے جب لوگ آئیں گے نا تو پھر ان کو پھلانگنا نہیں پڑے گا، آگے آ جائیں۔ تو پھر اس نے پوچھا یا امیر المؤمنین ثم ماذا، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایسے اشارہ کیا، یہ جس طرح تیر کے یہ کمان ہوتی ہے نا، اس کمان میں وہ تیر لگاتے ہیں، تو اب تو وہ تیر کمان کا دور نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا قصور الظہر، سارے زمانے کے غم جب پڑتے ہیں نا تو انسان کی کمر جو ہے وہ یوں جھک جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں انسان جو ہے وہ ذمہ داریاں اٹھاتے کیا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بدو جو تھا وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن علماء نے لکھا کہ اگر اس کے بعد بھی وہ پوچھتا کہ ثم ماذا، پھر کیا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یہی فرماتے نزول قبری، پھر جو ہے وہ قبر کی مدد۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قول و قرار ہے نا، جو ہم لا الہ الا اللہ کی صورت میں کرتے ہیں یا جو ہم نکاح کی صورت میں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا، اس نکاح میں ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نکاح کی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، یعنی انسان جب نکاح کرتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ جا رہے ہیں، ابھی آپ چھڑے ہیں، اکیلے ہیں، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، آپ جا رہے ہیں مارکیٹ میں جا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے جب رمضان آتے ہیں، عید کے موقع پہ، چاند رات کے موقع پہ لڑکے جا رہے ہیں اور وہاں پہ تفریح کر رہے ہیں۔ اب بہت ساری خواتین آئی ہوئی ہیں، ضرورت کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، خریداری کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں، فیملیاں آئی ہوئی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ بھی ہے، اپنے بہنوں کے ساتھ بھی ہے، ضرورت کی وجہ سے آئی، لیکن کیا ہے، لڑکے جا رہے ہیں وہاں تفریح کر رہے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اور ایک عورت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اب وہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے، ہاں بھائی سیدھے سیدھے چلنا، ادھر ادھر نہیں دیکھ، بس یہ کیا ہے، یہ آپ کو برائی سے بچاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو جلوت میں، مجمع کے اندر برائی سے بچاتا ہے، تنہائی میں بھی آپ کو برائی سے بچاتا ہے۔ تنہائی کے اندر آپ کو گناہ کی طرف راغب نہیں ہو،
کیوں؟ اللہ نے جو ایک نفسانی خواہش آپ کے اندر رکھی ہے، جب وہ جائز طریقے سے پوری ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ناجائز طریقے کے اوپر نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ابھی سیرت بیان کر رہا تھا، آپ نے 100 سے زیادہ نکاح فرمائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اب آپ اس سنت پہ عمل نہیں کیجیے۔ کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ کوئی نعوذ باللہ وہ بس اس وجہ سے کہ وہ کریں اپنے زندگی کو کے اندر بس اس کو حصہ بنا دیں، نہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کوئی بیوہ ہے، کم عمر ہے۔ میری ایک کزن تھی 25 سال کی عمر میں، اس کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا، بیوہ ہو، کوئی متعلقہ ہے، اس کو طلاق ہو گئی، عمر کم ہے۔ اب آپ اس دور میں خاص طور پہ یہ جو فتنے کا دور ہے، یہ اس وقت جو دور گزر رہا ہے نا، یہ فتنے کا دور ہے۔ فرمایا کہ ای کے شور اس کے در دور قمر می بینم، ای کے شور اس کے در دور قمر می بینم، ہم آفاق پرز فتنہ و شرمی بینم۔ زمین سے آسمان تک فضا جو ہے فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ ای کے شور اس کے در دور قمر می بینم، ہم آفاق پرز فتنہ و شرمی بینم۔ ہیچ شفقت نہ برادر دارد، ہیچ نہ الفت پسر راب پدر می بینم۔ آج بیٹا باپ کا دشمن ہو چکا ہے، یعنی نافرمان، اور بھائی کا جو ہے وہ دشمن ہو چکا ہے، محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے۔ یہ آج کل کے دور کے اندر، اس دور کے اندر ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے یا کسی عورت کی علیحدگی ہو جائے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس فتنے کے دور میں وہ کس طرح اکیلے زندگی گزارے؟ اس کو بچوں کو روٹی بھی دینی ہے، اس کو بچوں کے کپڑوں کے لیے بھی انتظام کرنا ہے، اس کو اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، باہر نکلے گی، نوکری کرے گی، مردوں میں جائے گی، کیسے نوکری کرے گی؟ خریداری کے لیے بازار جائے گی، کیسے جائے گی؟ تو کیا ہے، ہندوستان کے اندر ایک وقت آیا کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، چونکہ ہندو وہاں مکس تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمانوں نے بیواؤں کے ساتھ نکاح کرنی چھوڑ دی۔ وہاں پہ بیوہ کے ساتھ لوگ نکاح نہیں کر رہے، یہ ایک وہ بن گئے۔ کوئی کہتا بھائی اس سے نکاح کر دو، یہ بیوہ، نہیں یہ تو بیوہ ہے، اس سے نکاح۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے دکھاتے ہیں، بہت سادہ آدمی تھے، ایک لنگی باندھی، ایک کرتا، تو انہوں نے چونکہ بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا میں اس رسم کو توڑوں گا۔ تو اچھا، ان کے بیان کے اندر لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ جب عشاء کے بعد بیان ہوا وہاں پہ، تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح بیوگان کے اوپر بیان کیا اور 2 گھنٹے بیان کیا، اور لوگ بیٹھے چپ ایک دم سنتے رہے اس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یہ رسم ٹوٹنی چاہیے، بیواؤں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنی چاہیے، اس میں کم عمر بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ اچھا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی جن کی عمر 80-85 سال تھی، اور وہ بیوہ تھی۔ یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ، میرے علم میں یہ بات ہے کہ آپ کی ایک بہن جو ہے وہ بیوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہرو ذرا، میں ابھی تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، 2 منٹ بیٹھو۔ اور وہاں سے گئے، مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا جیسے ہمارا گھر ہے، وہاں پہ گئے اور جا کے بہن بوڑھی
اور ان کے پاؤں پکڑے کہ بہن آج ایک تم سے کام ہے. انہوں نے کہا کہ کیا کام ہے؟ اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جو فضیلت انہوں نے بیان کی تھی اس کے اوپر عمل. اب انہوں نے بہن کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھئی ایک کام ہے. انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ نکاح کریں. انہوں نے بولا 80-85 سال کی میری عمر مجھ سے کون نکاح کرے؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ کا. ان کے ایک دیور تھے جن کی وائف کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی وہیں رہتے تھے پڑوس میں. ان کو بلایا، وہیں 2 آدمی بیٹھے، گواہ ہوئے، ایجاب و قبول ہوا، واپس جلسے میں چلے گئے. مولانا قاسم صاحب ناظر ملے اور اس آدمی نے کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ کی بہن کا نکاح ہو گیا. انہوں نے بولا ہاں ہو گیا. وہ کہا بھائی کھڑے ہو، تو ذرا گواہ کھڑے ہو جائے نا. وہ گواہ کھڑے ہو، انہوں نے بولا ہاں نکاح. اسی مجمع میں 700 نکاح بیواؤں کے ہوئے. میں یہ بتا رہا ہوں یہ تھا ہمارے بزرگوں کا فیض. تو یہ نکاح جو ہے یہ ایک ایسی، اچھا سب سے بڑی بات یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اور نکاح کیا 2 شوہروں سے بیوہ اور 1 شوہر سے متعلقہ نکاح کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا کی. میرا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی ہے. یہ آدھا ایمان ہے حدیث کے مطابق. نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے. اور اس نکاح کو وقت پر ہونا چاہیے. جب بچہ بالغ ہو جائے تو آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا نکاح کر دیں. خیر یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہو گئی. یہ میں نے کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا وارنا الباطل باطلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.